عبداللہ صاحب، میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ آج جو کچھ بلوچستان میں ہوا آپ کے یقیناً علم میں ہوگا۔ ایک کامیاب کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ ایف سی کے 18 جوان بھی اس کارروائی میں شہید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کارروائی پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے میں سب سے پہلے تعزیت پیش کروں گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 18 جوانوں کا شہید ہو جانا ایف سی کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر، جو کہ بالکل ریڈ ایریا کے پاس ہے، اور وہاں حالانکہ چند قدم پہ گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس موجود ہیں، جی اور ایک دھماکہ ہوا جہاں 36 افراد جو تھے وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی 2 دن قبل میجر حمزہ صاحب اور ان کے ایک اور رفیق جو سپاہی تھے وہ بھی شہید ہوئے، وہ وزیرستان کے اندر آپریشن میں۔ لگتا یہ ہے کہ دہشت گردی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سر جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں بلا شبہ افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ لیکن افغانستان کے اندر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں 2 فریقین کے درمیان میں یہ طے پایا ہوا تھا، افغانستان اور امریکہ کے مابین، کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہماجگاہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر نہ صرف افغان طالبان جو ہے لہت و لال سے کام کر رہے ہیں، بلکہ امریکہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور پاکستان کو بے یار و مددگار جو ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں جھونک کے خود آگے چل پڑے۔ حالانکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے امریکہ نے شروع کی تھی۔ امریکہ کو چاہیے تھا کہ ایک تو وہ جنگ کو مکمل کر کے نکلتا، لیکن اس نے انخلا میں انتہائی جلدی کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کی ایک کھیپ پاکستان کے لیے جو ہے وہ چھوڑ گیا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ 3 لاکھ سے زیادہ مہلک ترین اسلحہ جو تھا جدید ترین وہ بھی وہاں چھوڑ گیا، جس کو اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور بائیڈن انتظامیہ پہ شدید تنقید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور یہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ 7 سے 10 بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ واپس لائیں گے افغانستان سے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے اندر BLA جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی، اس کو 5ویں نمبر کے اوپر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کیا صرف زبانی کلامی قرار دینے سے کیا کوئی فرق بنتا ہے؟ کیا پاکستان کو اس حوالے سے کوئی سہولت کاری کی گئی، کوئی مدد کی گئی، کوئی معاشی استحکام دیا گیا، یا کوئی ہمیں اسپیشل اکوپمنٹ دیا گیا جس سے ہم دہشت گردی کے اس فتنے سے جو ہے وہ جان چھڑا سکیں؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مغرب نے شروع کی، اور آج حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی 4 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں بالخصوص جو ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے باقاعدہ نافذ العمل ہیں، اپنا کام کردار ادا کر رہی ہیں، اور ISI جو ہماری ہے وہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، وہ ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سبورژن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا گیا اور دہشت گرد جو ہے بنائے گئے، لیکن یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا سیکیورٹی فورسز کا، جنہوں نے گلزار امام شمبے اور اسی طریقے سے پھر بعد میں سرفراز بنگلزئی اور دیگر جو اس قسم کے دہشت گرد تھے ابھی حالیہ، جن میں 2 بڑے دہشت گرد تھے اور 2 ان کے چھوٹے معاونین تھے، انہوں نے قومی دھارے کے اندر آئے اور انہوں نے دہشت گردی سے جو ہے وہ توبہ کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نشاندہی کی اور بتایا کہ جناب کس طریقے سے بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کو کہاں سے فائنینس آتا ہے، کہاں سے ٹھکانے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کے لیے بتا دوں 123 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سارے آپریشن کے اندر جو ہے ان کو دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے، اور 53 کے قریب جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں ابھی تک۔